رات کا کوئی 1 بج رہا تھا۔ میرے شوہر کا موبائل فون بجنے لگا۔ شوہر گہری نیند سویا تھا، اسی لیے میں نے فون اٹھا کے دیکھا تو میری نند فوزیہ کا نمبر تھا۔ میں نے غصے میں فون کاٹ دیا اور بڑبڑانے لگی کہ اسے تو رات کے اس پہر بھی چین نہیں۔ فوزیہ میرے شوہر کی اکلوتی بہن تھی اور کسی نہ کسی وجہ سے اپنے بھائی کو فون کرتی رہتی تھی۔ مجھے فوزیہ ویسے ہی پسند نہیں تھی اور اب رات کے 1 بجے اس کا فون دیکھ کر تو مجھے مزید کوفت ہو رہی تھی۔ اتنی رات کو بھی کسی کو فون کرنے کا کوئی وقت ہوتا ہے کیا؟ مجھے فون کاٹ کر 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ دوبارہ سے فون آنے لگا۔ اب کی بار تو میں نے تنگ آ کر پوری طرح پاور آف کیا اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ پتہ نہیں میری نند کو مجھ سے کیا دشمنی تھی جو میری زندگی میں مصیبت بنی ہوئی تھی۔ دراصل میرے شوہر کو اپنی اکلوتی بہن سے بڑی محبت تھی، اسی لیے مجھے ان دونوں کا رشتہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ شوہر کے موبائل کو پاور آف کرنے کے بعد میں سکون سے لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اب صبح تک کی چھٹی ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد میرا فون بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو شازیہ فون کر رہی تھی۔ مجھے اور شدید غصہ آیا کہ ایسی کون سی مصیبت پڑ گئی جو رات کے اس پہر اسے سکون ہی نہیں آ رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ فون اٹھا کے اسے خوب باتیں سناؤں گی۔ یہی سوچ کر میں نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف اس کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ بڑی مشکل سے سسکیوں کے بیچ اس نے ایسی خبر سنائی کہ میں دم بخود رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، بھابھی آفاق اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے لگا شاید شازیہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ آفاق بھائی تو اچھے بھلے تھے، انہیں بھلا اچانک کیا ہو گیا؟ شازیہ روتے ہوئے کہنے لگی، وہ نائٹ ڈیوٹی پر کمپنی گئے تھے، وہاں بوائلر پھٹ گیا اور ان کی اسی وقت موت ہو گئی۔ آپ اور بھائی ابھی میرے پاس آ جائیں، بچے چھوٹے ہیں، میں گھر میں اکیلی ہوں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اس انداز میں رو رہی تھی کہ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے فون کاٹا، اپنے شوہر کو جگایا۔ کاشف گہری نیند سے اٹھے تو میں نے کہا، فوزیہ کے گھر جانا ہے۔ وہ گڑبڑا گئے، کہنے لگے، خیریت تو ہے؟ اتنی رات کو فوزیہ کے گھر کیوں جانا ہے؟ انہیں معلوم تھا کہ مجھے فوزیہ کچھ خاص پسند نہیں ہے، اس لیے وہ اور بھی زیادہ پریشان نظر آنے لگے۔ میں نے بڑی مشکل سے ہمت کر کے انہیں یہ خبر سنائی کہ ان کا بہنوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی بہن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوہ ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے شوہر کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ کتنی دیر وہ بے یقینی کے عالم میں مجھے دیکھتے رہے۔ پھر جب اپنا فون اٹھایا تو وہ پاور آف تھا۔ غصے میں پوچھنے لگے، میرا فون آف کس نے کیا؟ تو میں نے کہہ دیا کہ بار بار فون بج رہا تھا تو میں نے نیند میں پاور آف کر دیا تھا۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ شازیہ کا نمبر دیکھ کے میں نے جان بوجھ کے بند کیا تھا۔ شوہر نے جلدی سے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے، مجھے بھی تیار ہونے کا کہا۔ کہنے لگے، بچوں کو پڑوس میں سلا دو، میں اور تم چلتے ہیں، جا کر دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح سے کیا معاملہ پیش آیا ہے اور شازیہ کی حالت کیسی ہے، اب ہمیں ہی اسے دیکھنا ہے۔ میرا شوہر خود بھی بہت زیادہ پریشان تھا، انہیں شازیہ کی بھی فکر ستا رہی تھی۔ یہ وقت ایسا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہ کہا، بس شوہر کی ہر بات پر عمل کیا۔ پڑوسی سے ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے، اس لیے میں نے اپنے تینوں بچوں کو پڑوس میں سلایا، پھر خود شوہر کے ساتھ شازیہ کے گھر چلی گئی۔ شازیہ نے پاس پڑوس میں اطلاع کر دی تھی، شاید اس کے رونے کی آواز پہ پڑوسی خود ہی آ گئے تھے اور اس کے گھر میں کافی رش نظر آ رہا تھا۔ میں اور کاشف اس کے پاس گئے تو وہ ہمارے گلے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایمبولینس کا سائرن گونجنے لگا۔ کمپنی والوں نے آفاق کی میت گھر بھجوا دی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ آفاق کے آفس سے فون آیا تھا، بوائلر پھٹنے سے وہ جان بحق ہوئے ہیں۔ آفاق کی میت اس قدر بری طرح سے جھلسی ہوئی تھی کہ وہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں تھی، بس شازیہ کو ہی تھوڑی بہت دکھائی گئی تھی۔ پھر اگلے دن ظہر میں آفاق کی تدفین کر دی گئی۔ آفاق کے خاندان میں بھی زیادہ لوگ نہیں تھے، اس کی 2 شادی شدہ بہنیں تھیں، بھائی کی موت پہ وہ بھی آئیں، غم منا کر چلی گئیں۔ پیچھے شازیہ اور اس کے 2 بچے رہ گئے۔
میرے شوہر کاشف نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر کہہ دیا کہ اب میری بہن میرے ساتھ رہے گی اور اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میں ہرگز بھی شازیہ کو اپنے گھر میں نہیں لے کے جانا چاہتی تھی۔ اس کے 2 بچے اور وہ میرے لیے صرف اور صرف مصیبت تھے، کیونکہ میرا شوہر ان کو بہت چاہتا تھا اور یہی ایک بات تو میری برداشت سے باہر تھی۔ لیکن خیر، یہ وقت ایسا تھا کہ دنیا دکھاوے کے لیے مجھے اچھا بننا تھا۔ میں نے بھی شازیہ کو گلے لگا کے کہہ دیا کہ ہاں، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اور پھر میرے شوہر نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں شازیہ کا سامان باندھوں اور خود اسے اور اس کے بچوں کو گھر لے کے چلوں۔ میرے دل میں آگ لگ گئی تھی، لیکن پھر بھی میں شازیہ کا سامان باندھنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کے شازیہ سے کہا کہ فی الحال تھوڑا سا سامان باندھ لو، باقی کا بعد میں لے جائیں گے۔ میں چاہتی تھی چند دن اسے رکھ کے پھر کسی نہ کسی بہانے سے واپس بھگا دوں۔ سامان باندھنے کے بعد شازیہ نے ایک بہت بڑا سا شاپر بہت سنبھال کے اپنے سامان میں رکھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اس سیاہ شاپر میں کیا چیز ہے؟ تو کہنے لگی، بھابھی بس یوں سمجھ لیں کہ میری یہی کل کنجی ہے، اسے میں سنبھال کے رکھوں گی، اب یہی میرے بچوں کا مستقبل ہے۔ شازیہ کی بات سن کے میرے کان کھڑے ہو گئے۔ شازیہ کے پاس زیور کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا جو اس کے بچوں کے مستقبل کا سہارا ہوتا؟ میں سوچنے لگی، اتنا تو مجھے بھی معلوم تھا کہ شازیہ کے پاس بہت سا زیور ہے، اسی لیے فوراً میرا دماغ چلا کہ ہو نہ ہو اس میں زیور ہی ہوگا۔ لیکن اتنی بڑی تھیلی دیکھ کر تو میری آنکھیں پوری کی پوری طرح پھیل گئیں۔ پھر میں نے شازیہ کا سامان گاڑی میں رکھوایا، اسے اور اس کے بچوں کو اپنے گھر لے آئی۔ لیکن میرے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ کسی طرح شازیہ کا زیور اگر مجھے مل جائے تو کیا ہی بات ہو۔ اگر دیکھا جائے تو اس کا آدھا زیور میرے شوہر نے ہی اسے شادی پہ بنوا کے دیا تھا، اس پر میرا بھی حق تھا، اور یہی بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ اس کے پاس موجود زیور پر میرا بھی حق ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ شازیہ کے ساتھ برا رویہ رکھ کے کچھ ہی دنوں میں اسے یہاں سے چلتا کر دوں گی، لیکن اب جب میری نیت اس کے زیور پہ آ چکی تھی تو میں نے سوچا کہ جب تک میں یہ زیور حاصل نہیں کروں گی میں شازیہ کو اپنے گھر میں برداشت کروں گی۔ میرے شوہر نے مجھے تنبیہ کی تھی کہ میں شازیہ کا بہت خیال رکھوں، اسے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دوں، اور میں نے اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں 2 ہی دن میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ شازیہ سے تعزیت کرنے والے مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ہر کسی کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہم شازیہ کو اپنے گھر لے آئے ہیں، اس لیے سارا خاندان، پاس پڑوس والے سب ہمارے گھر آ رہے تھے۔ مجھے بھی مسکرا مسکرا کے سب کے سامنے میٹھا بننا پڑ رہا تھا۔ میں ہر کسی کے آگے شازیہ کے ساتھ بڑی بھلائی کرنے کی کوشش کرتی، کبھی اسے پانی کا پوچھتی، کبھی کھانے کا۔ مہمانوں کو بھی یوں ہی جتا رہی تھی جیسے مجھے شازیہ کا بڑا ہی خیال ہو۔ ہر کوئی شازیہ سے کہہ رہا تھا کہ تمہاری تو قسمت اچھی ہے کہ بھائی بھابھی نے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور دونوں تمہارا خیال رکھ رہے ہیں، اب اپنے بچوں کی خاطر زندگی میں آگے بڑھو۔ لیکن شازیہ پر جو قیامت ٹوٹی تھی وہ کوئی کم نہیں تھی، اسی لیے وہ بیچاری اپنے کمرے کی 4 دیواری میں قید ہر وقت آنسو بہاتی رہتی تھی۔ اس کے دونوں بچے میرے بچوں کے ہم عمر تھے۔ 2 دن سکون سے گزرے اور پھر تیسرے دن بچوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ میرے 3 تھے، شازیہ کے 2، پانچوں نے مل کے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ میرے بچے میری ہی طرح کے تھے، وہ کوئی بھی چیز بانٹنے کے عادی نہیں تھے، اسی لیے جب شازیہ کے بچوں سے کھلونے بانٹنے کا وقت آیا تو وہ کسی طور راضی نہ ہوئے۔ کاشف دفتر جاتے ہوئے بچوں کو سمجھا کے جاتے تھے کہ پھپھو کے بچوں کے ساتھ مل جل کے کھیلنا، لیکن کاشف کے جاتے ہی وہی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ میں بھی اپنے بچوں کو کچھ نہ کہتی، لیکن شازیہ کے بچوں کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دیتی اور سارا الزام شازیہ کے بچوں پہ ڈال دیتی کہ وہ انتہائی بدتمیز ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے تو آنے جانے والے مہمانوں کے آگے بھی یہی رونا ڈالا
کہ شازیہ کے بچے بہت بدتمیز ہیں، شازیہ نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی۔ شازیہ بیچاری یہ سب کچھ سنتی لیکن خاموش رہتی اور کچھ بھی نہ کہتی۔ وہ بہت ہی زیادہ مجبور تھی اور میں اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس کے بچوں کے ساتھ نہ صرف میرا رویہ خراب تھا بلکہ میں اپنے بچوں کا بچا کھچا کھانا اس کے بچوں کے آگے رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ بھی میں ایسا ہی سلوک شروع کر چکی تھی۔ بس اپنے گھر میں نے اسے اس لیے پناہ دی ہوئی تھی کیونکہ ابھی تک وہ زیورات کی تھیلی اس کے پاس تھی۔ جس دن وہ تھیلی میرے ہاتھ لگتی میں خود اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتی۔ اپنے شوہر کے سامنے تو میں نے ایک اچھی بھابھی ہونے کا ثبوت دیا ہوا تھا، لیکن پیٹھ پیچھے میں بہت ہی بری تھی۔ پھر ایک دن میں نے شازیہ کے سامنے جان بوجھ کر اس طرح کی بات کی کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اگر اس کے پاس کوئی بھی قیمتی سامان ہے تو وہ اسے بہت احتیاط سے رکھے اور اگر چاہے تو مجھے دے دے، میں اپنی الماری میں رکھ لوں گی۔ میری بات سن کے وہ مسکرا دی، کہنے لگی ٹھیک ہے بھابھی، میں خود ہر چیز کا دھیان رکھ لوں گی۔ اس کی بات سن کے مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن میں نے یہ بات ظاہر نہیں کی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ یہ سن کے ڈر جائے گی اور اپنا سارا زیور مجھے دے دے گی، تو میں الماری میں رکھنے کے بہانے خود اسے غائب کر دوں گی اور پھر کچھ بھی بہانہ بنا دوں گی کہ چوری ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ مگر وہ تو بڑی ہی ڈھیٹ نکلی، اس نے میرے حوالے کچھ بھی نہ کیا۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید شازیہ کو برداشت کرنے کے بجائے میں کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے زیور حاصل کر لوں اور پھر شازیہ کو یہاں سے چلتا کروں۔ وہ جہاں بھی جاتی مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی، میں تو بس وہ زیورات چاہتی تھی جن کو دیکھے بغیر ہی میری نیت خراب ہو گئی تھی۔ میں موقع کی تلاش کرنے لگی کہ کب شازیہ یہاں وہاں ہو اور میں وہ زیور حاصل کر لوں، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ شازیہ زیادہ تر خود اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی اور اگر کوئی مہمان آتا تو وہ اسے بھی اپنے پاس اپنے کمرے میں بلا لیتی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں ہمیشہ سے ہی بیٹھک کو تالا لگا کے رکھتی تھی۔ میں نے کبھی اس کے مہمانوں کے لیے بیٹھک نہیں کھولی تھی، اسی لیے اب جو بھی آتا وہ شازیہ کے پاس اس کے کمرے میں ہی بیٹھ جاتا۔ ایسے ہی 2 مہینے گزر گئے۔ شازیہ کی عدت اب تقریباً ختم ہونے کو تھی۔ میں نے سوچا کہ اب کچھ نہ کچھ کر کے مجھے وہ زیور حاصل کر لینا چاہیے اور پھر عدت ختم ہوتے ہی میں شازیہ کو گھر سے باہر نکال دوں گی۔ اسی لیے میں نے ایک رات گلاس میں نیند کی دوا ملائی اور وہ لے کر شازیہ کے پاس پہنچ گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں دودھ کا گلاس شازیہ کے پاس لے کر گئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھا، کہا کہ تم نے خود کو کتنا کمزور کر لیا ہے، اپنا خیال رکھو گی تو ہی اپنے یتیم بچوں پہ توجہ دے پاؤ گی۔ وہ دونوں بیچارے باپ کے چلے جانے پر بہت ہی افسردہ ہیں، ہر وقت ایک کونے میں ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ تم اپنی صحت کا خیال رکھو گی تو پھر ہی تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے بچے اس وقت کس دور سے گزر رہے ہیں۔ میں نے اسے بچوں کا احساس دلاتے ہوئے دودھ پینے کا کہا۔ میری بات سن کر وہ دھیمے سے مسکرا دی، کہنے لگی بھابھی آپ کا بہت شکریہ، آپ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ اس کی بات سن کے میں دل ہی دل میں ہنسی تھی اور پھر واپس پلٹ کے آ گئی۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب آدھی رات ہوتی، وہ گہری نیند سوتی اور میں جا کر اس کے کمرے سے زیورات نکال لیتی اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلتا کرتی۔ کاشف بھی اس رات گھر پہ نہیں تھے، اس لیے مجھے سکون تھا۔ ان کے دوست کی شادی تھی، وہ کہہ کے گئے تھے کہ وہ رات کو دیر سے آئیں گے، اسی لیے میں اکیلے اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ مجھے وقت گزرنے کا انتظار تھا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ دودھ پینے کے بعد گھنٹے بھر میں شازیہ گہری نیند میں سو جائے گی اور پھر میں آسانی سے اپنا کام کر لوں گی۔ اسی طرح رات کا 1 بج گیا۔ میرے شوہر کو 2-3 بجے سے پہلے واپس نہیں آنا تھا، اسی لیے میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی اور شازیہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔
میں نے بڑی آہستگی سے اندر قدم رکھا اور میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری نند شازیہ رات کے اس پہر اپنے کمرے میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ وہ میرے شوہر کاشف کے ساتھ تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو شادی میں جانے کا کہہ کے گھر سے نکلے تھے، تو پھر وہ شازیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ کمرے میں معمولی سی روشنی تھی، شازیہ کے دونوں بچے سو رہے تھے، شاید اسی لیے اس نے لائٹ نہیں جلائی تھی۔ اندھیرے میں مجھے میرا شوہر اور شازیہ بستر پہ بیٹھے نظر آ رہے تھے، لیکن ان دونوں کا رخ میری طرف نہیں تھا، اسی لیے وہ میری موجودگی سے بے خبر تھے۔ کاشف کو شازیہ کے ساتھ بیٹھا دیکھ کے مجھے بہت غصہ آیا۔ رات کے اس پہر وہ میرے ساتھ نہیں بلکہ اپنی بہن کے ساتھ تھے۔ ان کا یہاں کیا کام تھا؟ اگر وہ شادی سے لوٹ کر آ بھی گئے تھے تو کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ یہاں کیا کر رہے تھے؟ مجھے یقین تھا کہ شازیہ میری پیٹھ پیچھے انہیں میرے خلاف بھڑکا رہی ہوگی، یا پھر میرے شوہر سے پیسے وصول کرنا چاہتی ہوگی، جبھی تو انہیں یہاں بٹھا کے رکھا تھا۔ میں وہیں دروازے کے ساتھ کان لگا کے کھڑی ہو گئی، لیکن کچھ دیر بعد جو حقیقت مجھ پہ کھلی اس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ جو سچائی مجھ پر کھلی اس کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اسی لیے میں چکرا کے گرتے گرتے بچی۔ میں نے دیوار کا سہارا لے لیا اور پھر ساری بات سننے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر نے مجھ سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی ہوگی۔ کچھ ہی دیر گزری تو میرے شوہر کاشف کمرے میں آئے۔ مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کے کہنے لگے، خیریت تو ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ سوئی کیوں نہیں ہو ابھی تک؟ میں نے شوہر سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو وہ سر جھکا کے کہنے لگے، پتہ تو ہے تمہیں، شادی میں گیا تھا۔ میں نے حیرت سے کاشف کو دیکھا، وہ ابھی بھی جھوٹ کا سہارا لے رہے تھے۔ پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں کھڑی ہو گئی، غصے میں کہا کہ کاشف، میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن آپ پھر بھی مجھ سے باتیں چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے خود آپ کو شازیہ کے کمرے میں دیکھا ہے، اور جو باتیں آپ دونوں کر رہے تھے وہ بھی میں نے سن لی ہیں۔ میں اچھی طرح جان گئی ہوں کہ آپ دونوں بہن بھائیوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، لیکن دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے میں اتنی بڑی بات سے بے خبر رہی۔ آپ نے مجھے اس بارے میں کچھ کیوں نہیں بتایا؟ میری بات سن کر کاشف کا سر جھک گیا۔ وہ کہنے لگے، میں ڈر گیا تھا، اگر تمہیں اس بارے میں پتہ چل گیا تو پتہ نہیں تم کس طرح پیش آؤ گی، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہیں شازیہ اور اس کے بچوں کا وجود پہلے ہی برداشت نہیں ہے۔ اب اگر تمہیں یہ بات پتہ چلتی کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے، میری کمائی کا ذریعہ ختم ہو گیا ہے، تو تم تو پہلی فرصت میں شازیہ اور اس کے بچوں کو اس گھر سے نکال دیتی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، اسی لیے میں اپنی یہ پریشانی تم سے بانٹ بھی نہیں سکا کہ تم الٹا میرے لیے اور مسئلہ کھڑا کر دو گی۔ شازیہ میری بہن تھی، وہ میرا چہرہ پڑھنا اچھی طرح جانتی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ بھائی کیا ہوا ہے، لیکن میں اس کی تکلیف کی وجہ سے خاموش تھا۔ پھر آج میں شادی سے بھی اسی لیے جلدی لوٹ آیا کیونکہ میرا وہاں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اتفاق سے دروازہ شازیہ نہیں کھولا تھا، اسی لیے اس نے فوراً سے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کہنے لگی، اب مجھے بتائیں کیا پریشانی ہے؟ اگر میرے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ ہے تو میں اپنے بچوں کو لے کر دارالامان چلی جاتی ہوں، آپ اپنی زندگی سکون سے گزاریں۔ شازیہ کی بات سن کر میں نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، مجھے تمہارے یا تمہارے بچوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دراصل میری نوکری چھوٹ گئی ہے اور اسی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ اب گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ مجھ پہ تمہارے اور تمہارے بچوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور یہی بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ شازیہ نے سیاہ رنگ کا ایک شاپر میرے ہاتھ میں دیا۔ کہنے لگی، بھائی، اس میں وہ سارے زیورات ہیں جو آپ نے مجھے شادی پر دیے تھے، اور وہ جو کچھ آفاق نے مجھے بنوا کے دیے تھے۔ اگر یہ آپ کے کچھ کام آ جائیں تو کیا برا ہے، آپ انہیں فروخت کر دیں اور اپنا ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور کھول لیں۔
ویسے بھی ہمارا کونے کا مکان ہے، اگر آپ اپنے گھر میں ہی ایک جنرل اسٹور کھولیں گے تو آپ کا کاروبار چل پڑے گا۔ میں دعا کروں گی کہ اللہ میرے بھائی کے کاروبار میں برکت دے۔ اور شازیہ نے اپنا سارا زیور میرے ہاتھ پہ رکھ دیا، لیکن مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میں اپنے یتیم بھانجے بھانجیوں کا حق کھاؤں اور اپنی بیوہ بہن کے پیسوں سے کاروبار شروع کروں۔ اسی لیے میں نے اسے وہ زیور واپس دے دیا ہے۔ اسے کہا ہے کہ میں جلد ہی نوکری تلاش کر لوں گا۔ بس میں اور شازیہ یہی باتیں کر رہے تھے۔ لگتا ہے تم نے ہماری باتیں سن لیں۔ کاشف سر جھکا کے بیٹھے تھے اور ان کی بات سن کر میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے بہت افسوس تھا کہ میرے شوہر نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا تھا، لیکن اس میں غلطی میرے شوہر کی بھی نہیں تھی بلکہ میری تھی۔ میں تو ہمیشہ سے ان کی بہن اور اس کے بچوں کے خلاف تھی۔ اسی ڈر سے وہ مجھے اپنی زندگی کی اتنی بڑی پریشانی نہیں بتا سکے۔ دوسری طرف شازیہ پر آفرین تھی۔ میں نے ایک دن بھی اسے سکون سے نہیں رہنے دیا تھا۔ کبھی اس کے بچوں کو مارتی، کبھی انہیں باسی کھانا دیتی، اور میرے بچوں کی خاطر اس نے اپنا سارا زیور میرے شوہر کو دے دیا تھا۔ میں نے اپنا زیور نکال کے اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھا، کہا کہ آپ اسے فروخت کریں اور اس سے کریانہ اسٹور کھول لیں۔ شازیہ کا مشورہ برا نہیں ہے، واقعی ہمارا بڑا سا کارنر کا مکان ہے، یہاں پہ اچھی دکان کھل جائے گی اور انشاءاللہ ترقی بھی کرے گی۔ میں اور شازیہ ہم دونوں آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم مل کر آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ شازیہ کے لیے میرے دل میں جو نفرت تھی وہ اس کے اس قدم کی وجہ سے پوری طرح دھل گئی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ ایک نیک دل عورت ہے جس نے اپنا سارا زیور فوراً سے میرے شوہر کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور اپنے بچوں کے مستقبل کا بھی نہیں سوچا۔ تو پھر بھلا میں کیوں پیچھے رہتی؟ کچھ دیر تو کاشف انکار کرتے رہے، لیکن پھر میں نے آواز دے کے شازیہ کو بلا لیا۔ وہ بھی چلی آئی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے اس کی اور اس کے بھائی کی باتیں سن لی ہیں اور میں اس کے مشورے کو بالکل صحیح سمجھتی ہوں۔ یہ سن کر شازیہ خوش ہو گئی۔ پھر میں نے اپنا اور شازیہ کا زیور شوہر کے حوالے کیا۔ میرے شوہر نے وہ زیور فروخت کیا اور ایک کریانہ اسٹور کھول لیا۔ میں شازیہ کے ساتھ مل کے گھر بھی سنبھالتی تھی، اور جب میرے شوہر دکان کا سامان لینے بازار جاتے تھے تو ہم دونوں باری باری دکان بھی دیکھتی تھیں۔ ہم دونوں کی محنت سے دکان خوب ترقی کر رہی تھی۔ ہم دونوں کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھنے لگے اور ہماری محبت دیکھ کر بچوں میں بھی محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے شازیہ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگی اور وعدہ کیا تھا کہ میری ذات سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج ہمارے کریانہ اسٹور کو چلتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ ہمارے گھر میں محبتوں کا راج ہے، کیونکہ اب میں شازیہ کو سمجھتی ہوں اور وہ تو پہلے سے ہی میرے ساتھ اچھی تھی۔ جب انسان اپنے رشتوں کو سمجھتا ہے اور دل میں نیک ارادے رکھتا ہے تو خدا بھی ساتھ دیتا ہے۔ ہمارا کاروبار آج ترقی کر رہا ہے، اس کے پھل سے ہمارے بچے بھی خوب اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی، جو بھائی اپنی بہنوں کی دعا لیتے ہیں، اپنی شادی شدہ بہنوں کے حق میں کچھ اچھا کرتے ہیں، تو جب ان کی بہنیں انہیں دعائیں دیتی ہیں تو وہ بھائی خوب ترقی کرتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں۔ اسی لیے اپنی شادی شدہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیے۔ ان کے گھر جب بھی ملنے جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، ان کی دعائیں لیں۔ ان کی دعاؤں سے ہی آپ اور آپ کے بچے پھلیں گے اور پھولیں گے۔ اور جو بھابیاں اپنی نندوں کو برا بھلا کہتی ہیں، بھائیوں کو بہنوں سے دور کرتی ہیں، ان کے شوہر کبھی بھی زندگی میں ترقی نہیں کر پاتے۔ بھائی بہن کا رشتہ ازل سے جڑا ہوا ہے اور یہ پاکیزہ رشتہ ہے، اسی لیے اس رشتے میں گندگی نہ پھیلائیں، بلکہ اس رشتے کو قبول کرتے ہوئے اس رشتے سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں۔